دلکش لائل پور اسکیم کے فنڈز میں باضابطگیاں، ناقص مٹیریل کے استعمال کا انکشاف، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن نے اعتراض لگا دیا۔ 30 کروڑ روپے سے تاریخی مقامات کی تزئین و آرائش کی جانا تھی۔ سول ورکس میں قوانین کی خلاف ورزیوں پر رپورٹ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ارسال کر دی گئی۔ گورنر پنجاب کا ڈی جی یونیورسٹی فیصل آباد ڈاکٹر صوفیہ انور کے خلاف پیرا ایکٹ کے تحت انکوائری کا حکم۔ ڈاکٹر صوفیہ انور پر جعلی سالانہ کارکردگی رپورٹ جمع کرانے، یونیورسٹی ہاسٹل میں مالی بے ضابطگی اور ڈاکٹر ندیم سہیل کی بطور پروفیسر آف اکنامک اسکروٹنی لیٹ کرنے کا الزام ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ماریہ قتل کیس، مرکزی ملزم فیصل اور اس کا باپ علاقہ مجسٹریٹ طلعت جاوید کی عدالت میں دوبارہ پیش۔ پولیس کو مزید 4 روز کا جسمانی ریمانڈ مل گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ماریہ قتل کیس، نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس فریق بن گیا۔ کوارڈینیٹر پنجاب محمد خالد کا مقتولہ کے گاؤں کا دورہ، اہل علاقہ کے بیانات قلم بند کیے، بولے خواتین کے حقوق کسی صورت پامال نہیں ہونے دیں گے۔ فیصل آباد میں خدیجہ غفور انسانیت سوز کیس کی سماعت، مرکزی ملزم شیخ دانش پیش، عدالت نے کیس کی سماعت 4 اپریل تک ملتوی کر دی۔ رمضان کے اختتام کے قریب مہنگائی میں کمی شروع، چینیوٹ میں سرکاری پوائنٹس پر آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 70 روپے سستا، 10 کلو آٹے کی قیمت 1150 روپے ہو گئی۔ چینیوٹ پولیس خواب خرگوش میں مگن، شہر میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں جاری، سبزی منڈی کے پاس رات گئے، دکان پر چوری کی واردات، 15 لاکھ سے زائد کا سامان چوری۔ محکمہ صحت کی نااہلی سے علاج کی سہولیات ناکارہ ہونے لگیں، اسٹریچرز، بیڈز، آپریشن ٹیبل، بینچ، الماریاں کھلے آسمان تلے رکھ دی گئیں، لاکھوں روپے کا سامان گرد و غبار سے زنگ آلود ہونے لگا۔ لالیاں کے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چنگڑا والا میں ٹیچر پر مقدمے کا معاملہ، اہل علاقہ کا خاتون ٹیچر کے حق میں احتجاج، کہا خاتون ٹیچر پر طالبہ پر تشدد کا الزام غلط ہے، جھوٹا مقدمہ خارج کیا جائے، مقدمے کے گواہ کا بھی واقعے سے لاعلمی کا اظہار، ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ چینیوٹ کے سرکاری ہسپتال میں ریڈیولوجسٹ نہ ہونے کے باعث میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے سائلین جھنگ آنے لگے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جھنگ میں رش بڑھ گیا۔ ادھر منڈی شاہ جیونا کے بنیادی مرکز صحت میں میڈیکل آفیسر کی سیٹ 3 ماہ سے خالی، ڈاکٹر نہ ہونے سے مریضوں کو دشواری۔ کمشنر سلور سعید سے کوریا کے سفیر پاک کیجن کی ملاقات، سلور سعید نے ڈویژن کے انتظامی ڈھانچے، تاریخی اہمیت اور ٹیکسٹائل بارے بتایا۔ ملاقات میں بزنس سہولت سینٹر کے قیام کے اغراض و مقاصد پر بات چیت کی گئی۔ فیصل آباد میں وکلاء اور سائلین کے لیے اچھی خبر، ڈسٹرکٹ بار انتظامیہ نے آئندہ ہڑتال کی صورت میں ڈائری بند نہ ہونے کی نویس سنا دی، مقدمات عدالتوں میں دائر کیے جا سکیں گے۔ مقامی حکومتوں کے حوالے سے اہم خبر، واجبات کی ادائیگی کے لیے خط، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا، ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کا مسئلہ حل ہو سکے گا۔ موسم کی تبدیلی مویشیوں کے لیے خطرہ بننے لگی، ٹوبہ میں ہر 10 میں سے 5 مویشی چڑچڑی بخار کا شکار، محکمہ لائف سٹاک مرض پر قابو پانے کے لیے متحرک، بخار سے بچاؤ کے لیے بیپارہ کون انجیکشن وافر مقدار میں ہسپتالوں میں پہنچا دیے گئے۔ سرکاری کالجوں میں پری فرسٹ ایئر کلاسز میں داخلے شروع، میٹرک امتحانات کا رزلٹ آنے سے پہلے جماعت مہم کے رزلٹ کی بنیاد پر طلبہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لے سکیں گے، عید کے بعد پری فرسٹ ایئر کلاسز کا آغاز ہوگا۔ چینیوٹ میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول دارالبرکات جناب نگر میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات، بچوں نے ٹیبلو پیش کیا، اسکول پرنسپل نورین اسلم نے انعامات تقسیم کیے۔ شوکوٹ کے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات، اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل، پرنسپل اساتذہ، بچوں کے علاوہ والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فیصل آباد میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا 6واں روز، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ کی زیر صدارت اجلاس، 5 روز میں 7,523,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔
چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں ٹوبا ٹیکسنگ کے شہریوں نے شاپنگ کے لیے سستے ہفتہ بازار کا رخ کر لیا. خواتین ریڈی میڈ کپڑوں اور جوتوں کی خریداری میں مصروف, دکانداروں کا گاہک نہ ہونے کا شکوہ. اور شیر سلطان کرکٹ ٹورنامنٹ میں بی ایم کے کلب اور بلوال کرکٹ کلب کے مابین بوہڑا والی گراؤنڈ میں ٹاکرا, دونوں ٹیمیں جیتنے کے لیے پرعزم.